وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا تعلق اپنے حکموں کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے جسم کو کارآمد بنانے کے لیے اور جسم کو قیمتی بنانے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے اور اس زندگی کے لیے اللہ کے حکم اور اس پر طریقہ جناب سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. وگرنہ زندگی کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر. ورنہ زندگی اللہ کی مخلوق میں جس جانور کو سب سے زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس جانور کو اچھے لوگ اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لیتے. اللہ کے ہاں جب اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنیں گے، اللہ ہمیں ان جانوروں سے بھی بدتر بنائے گے. پھر جب جانور ہو جاتا ہے، انسان ہے، اسے ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی، رشتہ داری سب کا پتہ ہے. وہ انسان ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا.
کبھی آپ نے فیس بک کے اوپر دیکھا ہے کہ کتیا بلی کے بچے کو دودھ پلا رہی؟ کبھی آپ نے دیکھا چوزوں کو بلی پناہ دے رہی؟ جب انسان کے اندر انسانیت تھی، حضرت خاکوانی صاحب گھر تشریف لائے، مجھے بلیاں رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور اب بھی میں جاؤں گا 5-6 بلیاں بستر پہ پہلے انتظار۔ صبح بھی ایک بلی تقریباً 3-4 بجے میرے منہ پہ پنجے مارتی رہی، بچہ چھوٹا تھا، میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ضرورت ہے، میں نے کہا پڑ جا، ایک کو ٹانگوں میں، ایک کو کمبل میں، ایک کو سرانے کی طرح میں دو چار، وہ پھر میں نے کہا اس کو بھوک لگی ہوئی۔ پھر میں اٹھا، اس کو دانے دیے، اب سکون سے صبح ان کو چھوڑ کے میں آیا، مجھے ان سے تھے مجھے پیار۔ ہاں خاکوانی صاحب تشریف لائے اور بلیوں کو نہ ایسے لیٹا دیکھا تو چھڑی ہاتھ میں تھی، کافی دیر تک کھڑے دیکھتے تھے، بہت دیر تھے۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا حکم فرمائیں گے، ہمارے پاس ہے۔ میں کہا جی الحمدللہ مہینے میں ایک آدھ چکر حضرت پیر محمد شاہ صاحب کا، خاکوانی، کسی نہ کسی اللہ والے کا لگتا ہے لازم، شفقت فرماتے۔ اور میں ان کو جو آرام مل رہا ہے اس پر بھی تم اللہ کا اجر تمہیں مل رہا، اور نیکیوں والا تمہارا کھاتا کھلا ہوا ہے اس میں۔ جب انسانیت زندہ ہو تو جانور بھی متاثر نہیں ہوتے، جانور بھی انسان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب انسانیت نکل جائے تو پھر ماں باپ کا دامن بھی بد دعا کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حکموں کے ساتھ انسان کا تعلق، یہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، اس چلانے والے کو صرف یہ پتہ آواز اونچی کرنی، آواز نیچی کرنی، لیکن اس کے بنانے والے کو اندر اندر کی باریکی کا پتہ ہے۔ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، میکسیمم 1 گھنٹہ میں ان سے کیا دشمنی، لیکن اللہ نہ کرے کبھی حالات ٹونٹا کے آ جاتے ہیں تو بٹن دبا دو، میزبان کہتے ہیں کیا چھوڑو اس کو، پرے کرو، دوسرا لگا دیتے۔ باخبر وہی ہے کہ جب اس کی پیکنگ کھولی اتنی سی ایک کتاب نکلی، ہم نے کیا کیا، اس کتاب کے اندر اس کے فوائد، اس کے نقصانات، کس قسم کی کس انداز میں یہ آواز بنائے گا نکالے گا، سب کچھ تھا۔ ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ابو کو چلاتے دیکھا، میں نے کہا میں کر لوں گا، بیٹے کو چلاتے دیکھا میں کر لوں گا، بھائی کو چلاتے دیکھا میں کر لوں گا، تو میں نے وہ اٹھائی اور اہم ترین ضرورت تھی اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ واشنگ مشین لینے گئے، ایک موبائل لے لیجئے، موبائل لینے کے لیے گئے، اس کی جو کاپی تھی وہ بے شک جو سی زبان میں تھی، مجھے ضرورت نہیں، اٹھا کے پھینک دی، اور امی کو کہا کیسے چلے گا، بھائی کہہ رہا میں سکھاؤں گا، امی کہہ رہی نہیں بہن کو شام سے سیکھ لینا، جب اسکول سے پڑھ کے آئے گی اسے، ہاں بھیا تجھے میں سکھا دوں گی۔ تو زندگی من چاہی سیکھی، رب چاہی نہیں سیکھی۔ جیسے کیمرے، موبائل، مشینری اور جو بھی چیز ہے اس کو من چاہی سیکھی، رات کو چلاؤ دن کو چلاؤ، ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ فنکشن آ جائے گا۔ تو یہ زندگی اب ہم جو جی رہے ہیں یہ من چاہی سیکھ رہے ہیں۔ امی کہہ رہی خبردار اس کی تربیت تو میں کروں گی، ابا کہہ رہے اس کی تربیت میں کروں گا، بھائی کہہ رہے اللہ کہہ رہے خبر سب بھی ہٹو، اس کی تربیت کے لیے تو میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ میرے نبی آئے ہیں، آ کے چلے گئے، لیکن آپ کی تربیت والا طریقہ قیامت کی صبح تک قرآن کی صورت میں زندہ رہے گا۔ جس طرح ہم نے مشین کو استعمال کرنے والی کاپی کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ہم نے انسانی زندگی کو استعمال کرنے والی کاپی یعنی قرآن کو الماریوں کے اندر رکھ دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کامیابی کیسے ملے گی، وہ کہہ رہے وکیل بن جا، کامیابی کیسے ملے گی، ڈاکٹر بن جا، کامیابی کیسے ملے گی، دونوں ہاتھوں میں پیسہ آئے گا، کامیابی کیسے ملے گی، اسمبلی کا ممبر مل جا۔ اللہ فرما رہے کامیابی ملے گی قرآن دے، قرآن کہہ رہے انسان بن جا تجھے کامیابی مل جائے۔ امروڈ شریف کے ہمارے بزرگ گزرے، مسجد کے مؤذن تھے اور مسجد کی مؤذنی کر رہے تھے، ایک مسافر آئے، مسجد کے کباڑ کھلے دیکھے، وہ کہنے لگا حضرت رات رہ لوں یہاں پر؟ آپ نے فرمایا رہ لیں، لیکن رات رہنے کے لیے وہ ڈیرا میرے گھر میں چل۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کے گھر میں رہوں گا، نہ تو مجھے جانے نہ میں تجھے جانوں، اللہ کے گھر میں نہیں وہاں رہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میاں
اللہ کے گھر میں نہیں رہنا وہاں کہ حضرت آپ مجھے جانتے نہیں، وہاں رکھو کہ نہیں یار، جھگڑے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو خدا کے گھر میں لگتا، پتہ نہیں تیرا کیا چال ہو، بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، میں تیرے گھر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، جاؤ رستہ ہے، شہرا پر چلے جاؤ، اسٹیشن پہ چلے جاؤ. وہ کہنے لگا وجہ کیا؟ نہ مسجد میں گھڑی لالٹین لگی ہوئی، وہ بھی پرانی سی، دروازہ بھی ٹوٹا ہوا، تالا ہے کوئی نہیں، اور کیسی کیا قیمتی چیز ہے جو مسجد کے اندر مجھے رہنے نہیں دے رہا. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح. جب رات عشاء ہوئی دروازے بند ہو گئے، وہ مسافر پھر آیا اور مسجد کی جھیریوں میں سے دیکھنے لگا. وہ بزرگ مسجد کے بیڑے میں بیٹھے تھے اور کہتے اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ کا لفظ زبان سے نکال رہے تھے، نور کی لپٹیں نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی. اللہ اوہو، یہ چھپا رہا تھا. صبح فجر کی اذان ہوئی، مسجد کے دروازے کھلے اور وہ نمازی مسجد کو آئے، وہ مسافر بھی آئے. انہوں نے کہا میاں تیرے اندر کی ساری رازداری بھیج جان گیا، میرے سے نہ چھپائی ہو، تو اپنی ولایت کے مرتبے کو چھپا رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا رات میں نے سارا یہ منظر دیکھ لیا. انہوں نے کہا تیری مہربانی بھرم رکھ، لوگوں کو نہ بتانا. انہوں نے کہا شرط ہے کہ میرے واسطے کوئی اچھی سی دعا کر دے. انہوں نے کہا بس کام ٹل جاوے گا. انہوں نے کہا ٹل جائے گا. ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ میرے سے دعا کروا رہا، اللہ تو اسے انسان بنا دے. انہوں نے کہا اوے یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ ہونٹ، یہ پیر، یہ ہاتھ انسان نہیں؟ پھر کہا اللہ اس کو انسان بنا دے. وہ کہنے لگا بابا جی میں نے تیری پیری کی 4 تعریفیں بول دیے تھے، آسمانوں پہ چڑھ گیا، میرے واسطے دعا کر، پیسے کی، ریل پیل کی. پھر اے اللہ اس کو انسان بنا. کہ بابا جی چھوڑتے دعا نہ کر میرے واسطے، تو باتیں کرنی، مذاق کر رہا، میں انسان نہیں. یہ انسان تو سارے ہیں، بازار میں، گلی میں، مسجد میں، سب سارے انسان. میرے لیے کو دعا کر. حضرت اٹھے، ہاتھ پکڑا اور منڈی سے پکڑا، یوں پکڑا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے اس کے سر کے اوپر رکھی اور مسجد کے دروازے اس کا سر باہر کر دیا. کہ یہ انسان ہے، کھبے سجدے دکھا، انسان ہے. دھاڑے مارتا مارتا اندر کہ اللہ واسطے دعا کر انسان بنا دے. میں نے باہر دیکھا، دھڑ انسانوں والے نظر آئے، شکلیں مجھے کتے اور خنزیروں والی نظر آ رہی. اللہ ناپ تول میں کمی کرے. درزی کو بھی چاہیے، ٹیلر ماسٹر کو، ٹاکیے بیچنا. اس نے تو سلائی کے پیسے لیے. جو ٹاکیے بیچ رہا ہے اس نے پوچھا مالک سے کہ تیری بغیر اجازت کے جو کپڑے بچے انہیں میں ٹاکیوں میں استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے ہاں پکڑاوے گی. اس نے 1000 روپیہ لیا کہ نلکی بھی آئی ہے، بکرم بھی ہے. 1200 1000 لگا. نہیں پوری نلکی لگے گی. دھاگا بچا. اس نے پوچھا. 2 عورتیں آئیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس. امام احمد حضرت جی مسئلہ پوچھنا ہے. کہ کیا مسئلہ؟ ہمارا بھائی سیدھا سادہ سا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرے ہے، اور ہم بہنیں ہیں. بھائی ہماری گزر بسر میں نہیں، ہم بھائی کی گزر بسر میں کام آ رہے. کہ تم کیا کرو؟ کہ ہمارے پاس چرخہ ہے، ہمارا بھائی ہمیں سوت لا دیتا ہے، سوتر. وہ گھر کے اندر ہم چرخہ بنا کے ہم دھاگا بناتی ہیں، ہمارا بھائی بیچ آتا ہے، روٹی 2 روٹی کا گزارا ہو جاتا ہے. اتنی محدود آمدن ہے کہ کھانا ہی پک سکے، دیے میں تیل نہیں جلتا. تو کوشش کرتی ہیں دن کے اجالے میں ہم چرخہ چلا لیں. جب رات کا اندھیرا آئے تو دن چھوٹے ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، تو رات کے اندھیرے میں ہم اپنا چرخہ لے کے چھت پر چڑھ جاویں اور دیوار کے چھت کے کنارے پہ بیٹھ جاتی ہیں. سامنے والا پڑوسی وہ امیر ترین ہے، اس کے گھر میں 3-4 دیے جلتے ہیں تو اس کی روشنی ہمارے مڈیر پہ پڑتی ہے، ہمیں دھاگا بنانے میں آسانی ہوتی ہے. بس یہ ہمیں مسئلہ بتاؤ، پڑوسی کے گھر کی روشنی سے جو ہم دھاگا بناتے ہیں اس پر جو ہمارے گھر میں آٹا آتا ہے وہ ہمارے پر حرام ہے کہ حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، رونے لگے، کہنے لگے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری سرپرستی کرنے والا تمہارا بھائی کون ہے؟ وہ میں نے رو کے کہنے لگی ہمارا بھائی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ. احتیاط. بہت عمدہ چھوٹی عمر میں امیر معاویہ کی شادی بن یاسین، یاسین والد صاحب
نعمان بھائی، جتنے بھی برادران، جتنی پھوپھیاں تائیاں، بہت اچھا فیصلہ کیا، بکھرنے سے تم نے اس کو سمیٹا، چھوٹی عمر میں شادی۔ ہمارے مہاجروں میں مصیبت بہت بڑی ہے، کچھ خاندانوں میں ادھیڑ عمر میں کریں، جب خود بوڑھے ہو جائیں، بچوں کی طلب، ان کی تربیت کا شوق نہیں رہتا، یہ عمر ہے شادی کی۔ اور جب میری بیٹیاں بھی بلوغت کو پہنچے اور اپنی ماں کے کان میں خسر پسر کر دیں تو بس چاہیے بسم اللہ پڑھ کر رشتہ تلاش کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔